يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد و کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اس کو بے پناہ ایسے لمحات، اوقات اور سانس دیے ہیں کہ جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من کے مطابق، اپنے جی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بے پناہ رحمتیں، اس کی عنایات، ان سے اپنے آپ کو مستفید کرتا ہے. اس کی رحمتیں وہ کائنات کے نظام میں بھی موجود ہیں کہ جو انسان چاہے یا نہ چاہے، یہ نعمتیں بہرحال اس کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے وہ مفید ہی مفید ثابت ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے. آسمان پہ اللہ نے سورج کو روشنی کے لیے رکھا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جب باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے مستفید ہوتا ہے. اور اسی طرح ہی زمین میں بے شمار جگہ ایسی اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جہاں سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں سبزہ زاری اور لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے یسبح بحمدہ، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. لیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انسان اس نے ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا ہے کہ کائنات کے نظام پر اگر غور کرنا ہو تو اس کے لیے وقت چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفکر، تدبر، غور و فکر
سمجھ بوجھ، عقل، دانش، فہم، بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ میری دنیا میں دی گئی نعمتوں کو غور سے دیکھیں، میری پہچان حاصل ہوگی، لیکن ہوگی اسی کو جو اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ اس معرفت اور پہچان کو حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جلدی سے جلدی کام کروانے کی کوشش کرتا ہے اپنا پیسہ استعمال کر کے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایگزیکٹو کا ٹوکن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت بچ جائے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، زیادہ پیسے لے لیں، وقت نہیں ہے۔ آپ سواری کا تیز سے تیز سواری کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے منزل مقصود پر جلدی پہنچ جاؤں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ وہ کیلکولیشنز، یہ تمام شمار اور شماریات کے یہ وہ گورکھ دھندے ہیں جو دنیا میں ہم نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق تو بنائے ہیں، ایک وقت اللہ رب العالمین نے بھی مقرر کیا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ وقت آئے گا تو لا یؤخر، لمحہ بھر کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اس مہلت کے لیے اور اس وقت کی تیاری کے لیے مہلت نہ ملنا، اس خدشے کو محسوس کرتے ہوئے آج اس حوالے سے اپنی کوشش کرنی چاہیے تاکہ میرے بھائیوں ہمیں اپنے وقت کو کارگر بناتے ہوئے، اپنے وقت کو اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں، تاکہ جب ہم مریں یہ قیمتی وقت ہمارا ساتھ دیتے ہوئے تسبیحات اور حمد، اللہ کی تحمیدات، اللہ کی تکبیرات اور تحلیلات، قرآن کی تلاوت اور ہماری عبادات، یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن کر ہمیں جنت میں لے جائیں۔ آپ تصور کیجئے یہ وقت کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے حوالے سے دیکھیے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، رات کی قسم، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے، والنہاری، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رات اور دن کی حقیقت ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ انسان اپنے حالات کے مطابق اس وقت کو آگے پیچھے بھی کرنا چاہے، نہ رات کو آگے پیچھے کر سکتا ہے نہ دن کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، خواہ وہ جفت راتیں ہیں یا طاق ہیں، ان راتوں کی قسم۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی بھی قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اس کی بھی قسم کھائی۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک پورے زمانے کی بھی، جس طرح کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ اس سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ
قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، کس بات کی؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کو نہ زمانے کا احساس ہے، نہ اپنی زندگی کا احساس ہے۔ یہ مختلف اوقات جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات بنا کر پیش کیے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان اوقات کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ مالک نے ان کی قسم کھائی ہے۔ لیکن انسان ہے جس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ پھر بھی کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں، آپ ذہنی طور پہ چلیں سارا دن آپ نے کام کیا ہے، آپ یہ احساس رکھیں کہ میرا مالک ہے جس نے یہ ساری مصروفیات میرے لیے بنائی ہیں، جس نے مجھے پھر صحت دی ہے کہ میں ان مصروفیات سے اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے، میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن اذا فرغت، جب آپ فارغ ہوں تو رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجئے، کیونکہ آپ کا خالق و مالک وہی ہے، اس کی رضا کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6412 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے کا شکار رہتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ نعمت اتنی بڑی ہے، دو نعمتیں، الصحہ، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی صحت ہے، ہمارے اعضائے جسمانی اپنی مرضی کے مطابق ہم ان سے کام لیتے ہیں، اور یہ صحت کی علامت ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ باہر چلے جائیں، آپ دکان پہ چلے جائیں، آپ گاڑی کو ڈرائیو کریں، آپ اپنی بائک کو ڈرائیو کریں، آپ اپنی اولاد کے کام پہ نکل جائیں، گھر کے کام پہ نکل جائیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی یہ صحت کی علامت ہے، اور ساتھ فرصت کی بھی علامت ہے، جو دوسری نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ خسارے کا شکار رہتے ہیں کہ فرصت کے لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں۔ حضرات، انسان کو فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے اپنے اچھے دوست اختیار کرنے چاہیے، تاکہ اس کا وقت اصل جو حقیقی معنوں میں قدر و منزلت کا باعث بنے۔ کل قیامت کا روز ہوگا، اگر اس نے اپنی دوستی، اپنے ساتھی، اپنی مجلس اور اپنا اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں میں نہ لگایا ہوگا، کل قیامت کا روز ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھائے گا، جس طرح سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ظالم آدمی اپنی مرضی سے اس نے دوستی لگائی، ایسی دوستی اختیار کی جن دوستوں نے اس کو مسجد میں آنے سے روکا، اس کو ایسا مصروف رکھا، وہ بندہ مسجد میں آ کے نماز کی پابندی نہیں کر سکا، وہ بندہ اللہ کے ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کر سکا، اس نے اپنے وقت کی قدر کو محسوس نہیں کیا۔ وہ بندہ جو تلاوت قرآن میں جس کا وقت گزرنا چاہیے تھا، اس نے اپنا وقت تلاوت قرآن میں نہیں گزارا۔ کل قیامت کا روز ہوگا، یہ ایسا دوست ہے جس نے اس کو بے راروی پہ لگایا، پھر کیا کرے گا؟ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور کیا کہے گا؟
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے بھی رسول کے ساتھ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رستے کا سفر اختیار کیا ہوتا، عمل کے لحاظ سے اس رستے پہ چلا ہوتا جس رستے کی نشاندہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں نے غلط رستہ اختیار کیا، کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جس دوست کو میں نے اپنا دوست سمجھا اس نے دنیا تو مجھے خوشنما بنا کے دکھا دی، لیکن اس نے میری آخرت کو تاریک اور اندھیرا کر کے رکھ دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ مجھے تو علماء نے بتایا تھا، نماز کا بھی بتایا تھا، روزے کا بھی بتایا تھا، ذکر و اذکار کا بھی بتایا تھا، اچھی محافل کو منعقد کرنے کا بھی بتایا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں نے ایسی صحبت اختیار کر لی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ سے اللہ کا ذکر ویسے ہی دور کر کے رکھ دیا، مجھے اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ حضرات، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کے دوست کا، آپ کے ساتھی کا، آپ کے ملنے والے کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جس طرح کی عادتیں اس کی ہوتی ہیں اس طرح کی عادات کو وہ اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ عَمَّنْ يُخَالِلْ، اس کو چاہیے کہ جب وہ دوستی کا یا دوست کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ کس بنا پہ کر رہا ہے، اس کی ترجیح کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، بصورت دیگر وہ اللہ کا نافرمان بندہ بنے گا، اور نافرمانی اسے جہنم کا حصہ بنا دے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے دو دوستوں کی بڑی پیارے انداز میں مثال دی ہے۔ صحیح بخاری کی 5534 نمبر حدیث ہے، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال، یعنی صالح آدمی جو نیکی والا آدمی ہے، آپ اس کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے، اور اگر برا دوست اختیار کرتے ہیں تو کس طرح آپ کا وقت ضائع کرے گا۔ دونوں کی مثال دیکھیے، حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے کہ حامل المسک، جس طرح کہ ایک خوشبو بیچنے والا ہے، عطار آدمی ہے، آپ خوشبو لینے جاتے ہیں، عطر لینے جاتے ہیں، آپ اس سے نہ بھی خریدیں تو آپ کو جتنی دیر وہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ آپ نے 3 باتیں بتائیں، فرمایا اما یحدیک، یا تو وہ آپ کو ہدیہ تحفہ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، آپ اس سے وہ چیز خرید لیں گے، خوشبو خرید لیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اگر آپ کو وہ ہدیہ بھی نہیں دیتا، آپ کے پاس خریدنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے آپ اس کے پاس خوشبو ہی خوشبو محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اور برے دوست کی مثال آپ نے فرمایا کنافخ الکیر، وہ اس طرح ہے کہ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اما ان یحرق ثیابک، یا تو اس کی چنگاری بھٹی والے کی، جو لوہا گرم کرتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، بھٹی چلاتا ہے۔ برے دوست کی مثال اس طرح ہے کہ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں
یا تو کوئی چنگاری اڑے گی آپ کے کپڑوں پہ پڑ کر آپ کے کپڑوں کو جھلسا دے گی، یا جب تک آپ اس کے پاس رہیں گے اما ان تجد منہ ریحا خبیثا، آپ کو خوشبو کی بجائے بدبو محسوس ہوتی رہے گی، آپ کا وہاں پہ بیٹھنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور اسی لیے سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو بات سے گزرتے ہیں، پتہ ہے یہ دوست غلط باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، میرا اس کے پاس بیٹھنا محال ہے، جب تک میں اس کے پاس بیٹھوں گا میری زبان پہ بھی کوئی نہ کوئی گالی آ جائے گی، میری زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نکل آئے گا جو میرے ایمان کو اور عمل کو داغدار کرے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کو جاہل لوگ ملتے ہیں اور ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں اور آ کے غلط گفتگو کرنے والے ہیں اور آپ کی اخلاقیات کو تباہ کرنے والے ہیں، قالوا سلاما، یہ اپنے اخلاقیات کی، اپنے ایمان کی اور عمل کی سلامتی چاہتے ہوئے ان سے ویسے ہی کنارہ کش ہو کے گزر جاتے ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے عمل کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے اخلاقیات کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو آج ایک اس دوست کو کرنا چاہیے، ایک اس بھائی کو، مومن کو کرنا چاہیے، تاکہ اس کا ہر لمحہ وہ قیمتی لمحہ ہے، اس کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دونوں اوقات کی کیفیت بتائی ہے کہ تمہارے لیے رات بھی بنائی، تمہارے لیے دن بھی بنایا، اور ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو سماعت فرمایا، سورہ قصص ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، تمہارے لیے دن بنایا، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے جو خزانے بکھیرے ہیں، تم اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر ان خزانوں کو تلاش کرو اور اپنی مادی ضروریات کو پورا کرو، لیکن یہ مت ذہن میں رکھنا کہ ان مادی ضروریات کے پیچھے کہیں ایسا نہ لگ جانا کہ تمہارا ذکر، تمہاری نماز، تمہارا دین پسے پشت چلا جائے اور دنیاوی ضروریات سب کو غالب کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اگر اپنے فضل سے نوازا ہے تو میرے بھائیوں، اپنے اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مختلف مواقع پر، مختلف آیات میں ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ اصل مقصد عبادت ہے، اور اس عبادت کو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے۔ اپنی تجارت کو بھی عبادت بنائیں، اپنے روزمرہ کے کام کو بھی عبادت بنائیں، اپنا گھر میں بیٹھنا بھی عبادت بنائیں،
اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی عبادت بنائیں، یہ تمام باتیں اس وقت ہی عبادت کا حصہ ہوں گی جب ہم یہ تمام معاملات کو اس طرح کریں گے جو تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے مطابق کریں گے۔ حضرات آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی انفرادی تربیت بھی کرتے تھے، اور اگر آپ اجتماعی طور پر کوئی بات ایسی محسوس کرتے کہ امت میں یہ عادت ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی لحاظ سے بھی تربیت کرتے تھے، اور اسی لیے صحابی بیان کرتے ہیں کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی یکرہ النوم قبلها، عشاء کی نماز سے قبل سونا آپ ناپسند کرتے تھے۔ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان سوئیں گے، عشاء کی نماز سے غافل ہو جائیں گے، نماز میں سستی آئے گی، پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ شاید جماعت سے ہی محروم رہ جائیں۔ جماعت سے محروم نہ بھی رہے، نماز اتنی سستی غالب آپ پہ کر دے گی کہ نماز میں وہ استعداد، وہ تیاری، وہ مستعدی، وہ ایفیشنسی وہ تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ اس سنت کی حکمت کو سمجھیے۔ اور والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ آج ہم خود بھی ہمارے گھروں میں بھی کچھ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں، ڈیوائسز موجود ہیں، رات رات گئے تک لوگ لگے رہتے ہیں اور فضول بلا مقصد اپنی ڈیوائسز پہ، الیکٹرانک ڈیوائسز پہ، موبائلز پہ، کمپیوٹرز پر، لیپ ٹاپس پر یہ ایسی مشغولیات ہم نے رکھی ہیں جس کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تو لائکس بڑھ جائیں گے، دنیا میں تو سبسکرائبرز بھی بڑھ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ہمارے اس عمل کی لائکنگ اور پسند نہ ہو سکی تو تصور کیجئے ہم کہاں پہ جائیں گے۔ یہ دنیا کے لائکس حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی پوسٹ کو سپانسر بھی کر لیں گے، ہم اپنے کئی معاملات ایسے کر لیں گے کہ چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے ٹویٹر ہو، یا چاہے انسٹاگرام ہو، یا کوئی بھی موبائل اپلیکیشن ہو جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، ہم اس سے دنیا میں تو پاپولر ہو سکتے ہیں، ساری رات جاگ کے ہو سکتے ہیں، لیکن کیسا وہ بد نصیب شخص ہوگا کہ وہ رات تو ساری جاگتا رہا لیکن اس کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہوا، کہ اپنے وقت کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے، کہ جب اللہ کو منانے کا وقت آیا، تہجد کا وقت آیا، اس وقت اس پہ نیند غالب آ گئی، وہ اپنے آپ کو سلا لیا، اس نے وہ یہ حدیث بھول گیا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی على سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب ثلث آخر آخری تہائی رات کی باقی رہ جاتی ہے، رب کائنات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون شخص ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، مجھ سے دعا کرے، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون شخص ہے جو مجھ سے سوال کرے، اس کا سوال میں اس کو عطا کر دوں، مَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا عمل ہر رات جاری رہتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، اور جب یہ وقت آیا اس نے اپنے آپ کو بیدار کیا، اس نے اپنے رب سے رحمت کا سوال بھی کیا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، اور جو اس کو چاہیے تھا اس کی دعا بھی مانگی، سارا کچھ مانگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ
اس کو آغوش میں لیا اور اس کو ساری چیزیں اس کو دنیا میں سوال کے مطابق عطا کر دی. اس نے اپنے وقت کی قدر و منزلت کا احساس کیا ہے. لیکن دنیا میں وہ بدبخت شخص بھی دوسرے اینڈ پہ موجود ہے جو ساری رات جاگے گا، ساری رات جاگتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اپنی مصروفیات کو رکھے گا، اور جب یہ وقت آئے گا، جب رب کو منانے کا وقت آیا ہے، تو اس وقت نیند اس پہ غالب آئے گی، وہ سو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ سمجھنا چاہیے، یہ احساس کرنا چاہیے کہ میرے رب نے اگر ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کا حساب بھی موجود ہے. آپ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ 2 سنیے. آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ابن آدم اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا. جامع ترمذی کی 2416 نمبر حدیث ہے. اس وقت تک اپنے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہلائے گا نہیں جب رب کے سامنے محشر کے میدان میں جائے گا، جب تک حتی یسأل عن 5، جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لیتا، اس وقت تک اس اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا. وہ سوال کو سنیے، 5 سوالوں کے جواب میرے بھائیوں ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور آیا ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں. پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ. یہ عمر، یہ جتنی ہمیں ایج ملی ہے، وہ 15 20 25 30 40 50 60 سال جتنی بھی مل گئی، فیما افناہ، اس ساری عمر کو کن کاموں میں گزارا ہے، یہ وقت آپ کا کہاں پہ لگا ہے، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ. اور اللہ رب العالمین نے اس عمر کا بڑا حصہ آپ کو جوانی عطا فرمائی، آپ کے جسم کو تنومند اور قوی ہیکل رکھا، اور آپ کے جسم کو ہر لحاظ سے صلاحیت عطا فرمائی. یہ سوال کا جواب میرا رب پوچھتا ہے عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوان بنایا، تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت اپنے لیے حاصل کی، میں نے تیرے لیے سہولت پیدا کی. میرے بندے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میری عبادت میں کتنا وقت گزارا ہے؟ تو نے جوانی کا وقت، قیمتی وقت بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارا، ساری عمر ہی گزار دی. میرے بندے، میرے لیے کیا کیا؟ تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسبہ. یہ مال و دولت، یہ ساری آپ کی جائیداد، یہ آپ کی گاڑیاں، یہ آپ کے بنگلوز، یہ آپ کی شاپس، یہ دکانیں، یہ مارکیٹس، یہ پلازاز، یہ ساری جائیداد اور پراپرٹی من این اکتسبہ، کہاں سے حاصل کی تھی؟ میرے بھائیوں، آج عدالت کسی کو پوچھ لے، عدالت، دنیا کی عدالت، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ کسی کو پوچھ لے آپ نے یہ جائیداد کہاں سے حاصل کی، تصور کرے بندہ یہاں پہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا. میرا مالک جب پوچھے گا، جہاں پہ جس حوالے سے موجود ہے لیس بینہ و بینہ ترجمان، جہاں پہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بندہ ڈائریکٹ جواب دے گا. اور تصور کیجئے، دنیا میں تو انسان مہنگے مہنگے وکیل بھی کر لیتا ہے، اور اگر مسائل زیادہ ہوں تو الحمدللہ جج ہی کر لیتا ہے کہ سارا جج ہی کر لو تاکہ فیصلہ ہی اپنے مطابق مینیپولیٹ ہو جائے. یہ سارا کچھ دنیا میں ہو جاتا ہے. میرا مالک جب پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں کیا جواب ہے؟ چوتھا سوال فیما انفقہ، یہ مال خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ اور پھر یہ چوتھا سوال بھی ہوا، ایک ایک پینی، ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جہاں پہ ہمارا لگتا ہے. میرے بھائیوں، یہ احساس ہونا چاہیے، میری اولاد مجھ سے پیسے لیتی ہے، کہاں پہ خرچتی ہے؟ میرا بچہ مجھ سے پیسے لیتا ہے، کہاں پہ لگاتا ہے؟ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کو شعور نہیں ہے، یہ شعور دلانا والدین کا کام ہے. تصور کیجئے اگر آپ کے پاس یہ بھی وقت نہیں ہے تو زندگی میں مقصد کیا ہے آپ کا دنیا میں رہنے کا؟ تو پانچواں سوال ماذا عملہ فیما علمتہ،
جو اللہ نے تجھے علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ یہ مت تصور کیجئے کہ یہ سوال تو صرف مولوی جواب دیں گے۔ آج دنیا میں بسنے والے کس شخص کو علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ کس کو نہیں پتا جھوٹ بول کر تجارت نہیں کی جاتی؟ کس کو نہیں پتا لوگوں کا مال جھوٹ بول کر غمن نہیں کیا جاتا؟ گناہ ہم کریں، غلط کام ہم کریں اور احساس یہ پیدا کر لیں کہ اس سے ہمارے محلے کا مولوی پھنس جائے گا، ہم بری ہو جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے۔ حدیث میں یہ نہیں لکھا عالم کو پوچھا جائے گا، وہ الگ حدیث موجود ہے جہاں پہ اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہر بندے سے سوال ہے، ہم سارے ابن آدم ہیں کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے، عمل کتنا کیا ہے۔ اور مت سمجھیے اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا۔ قرآن کو پڑھیے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ زندگی اپنے مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے نہیں دی۔ مت سمجھیے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بے مقصد پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کی جائے، مجھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ انکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر بھی آنا ہے، لوٹ کر بھی آنا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، ترغیب و ترہیب میں روایت ہے 3350 نمبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھیے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک گھڑی کی قدر کیجئے۔ قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے قبل 5 چیزوں کی قدر کیجئے۔ آپ ان باتوں کو میرے بھائیوں اپنے دل پہ لکھ لیجئے۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ رب نے جو جوانی دی ہے، اور آج میرے بھائیوں آپ اپنے 5 وقت کے نمازی، 6 وقت کے نمازی، اشراق کے نمازی، 7 وقت کا بھی جو نمازی ہے اس سے بھی پوچھئے، اگر وہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا، وہ روتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت رب نے کیوں چھین لی ہے۔ اس بڑھاپا آنے سے قبل آج اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے، اس وقت کی قدر کیجئے۔ اور دوسری بات، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے قبل اپنی صحت کی قدر کیجئے۔ یہ جو رب نے صحت سے نوازا ہے میرے بھائیوں، اس صحت کا ضیاع مت کیجئے۔ اور تیسری بات، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیری آنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے، غربت اور پسماندگی آنے سے پہلے اگر رب نے تمنگری دی ہے، اگر مالی صلاحیت کو اچھا بنایا ہے، اس غنا کو، اس فقیری آنے سے قبل غنیمت سمجھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کوئی بھی مصروفیت آنے سے پہلے، کوئی مصروفیت آنے سے پہلے اپنا فرصت کا لمحہ غنیمت سمجھ لیجئے، اور اس غنیمت سمجھ کر جتنی عبادت ہوتی ہے کر لیجئے، شاید وہ لمحہ آخری لمحہ ہو، شاید اس کے بعد آپ کو وقت نہ ملے، شاید اس کے بعد آپ کو کوئی فرصت کا کوئی لمحہ ہی نہ ملے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ عبادت کر لیں۔ اور آپ نے فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ اور یہ جو رب نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت میرے بھائیوں سمجھیے۔
ایک ایک لمحہ اس کی قدر کیجئے، اپنی زبان پہ اللہ کے ذکر کو طاری کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ 2-3 ذکر صرف سنیے کہ آپ اپنے فرصت کے لمحات کو ضائع مت کیجئے۔ یہی لمحات ہیں جو کل ہمارے لیے نجات کا انشاءاللہ باعث بنیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گئے، واپس بھی آئے، ابھی تک آپ نے دیکھا حضرت جویریہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی۔ پوچھا کیا کر رہی تھی آپ؟ تو اس وقت سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جویریہ سنو، لقد قلت بعدکی 4 کلمات، میں نے آپ کے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اس وقت کے ساتھ میں نے 4 کلمے ایسے کہے، لو وزنت بہن لوزنتہن، اگر ان میرے کلمات کا وزن کیا جائے تیرے اس سارے بیٹھنے کے وقت سے وہ بھاری ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی، و بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، وزینت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، ورضا نفسہ، اس کے نفس کی رضا کے برابر، ومداد کلماتہ، اس رب کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یعنی آپ اللہ کی اتنی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ، اتنے بھاری کلمات ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا جب سے تو بیٹھی ہے میرے یہ 4 کلمات تیرے سارے وقت پہ بھاری ہیں۔ اور صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رب کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن رب کے ہاں میزان میں بہت ہی بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائیوں؟ 10 منٹ سے پہلے 100 مرتبہ کہا جاتا ہے، تصور کیجئے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس سے اس کی ساری خطائیں دور کر دی جائیں گی، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی۔ اور آپ نے اور حدیث میں بھی فرمایا جس شخص نے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ 99 ہو گئے، آخر میں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کر 100 مرتبہ، یعنی 99 وہ ہو گئے، 1 مرتبہ یہ پڑھے، یہ 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ جس نے یہ تسبیح پوری کر لی، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے لمحات کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اور اسی وقت کے حوالے سے اس ترغیب کو اپنے اوپر بھی اور اپنی اولادوں پہ بھی نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔